القدر وما أدراك ما ليلة القدر۔ السلام علیکم۔ سورۃ القدر کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، رہتی ہے طلوع فجر تک، یعنی مغرب سے لے کر فجر تک رات بھر اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان و سکون اور سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، بات کرتے ہیں کہ اس رات کو ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے ہمیں ایک خاص دعا بتائی ہے، اور یہ دعا ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں بہت ہی زیادہ کرنی ہے۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ اے اللہ، آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور آپ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے مجھے معاف کریں۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے جو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں قیام اللیل کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، پھر مختلف ذکر و اذکار کرنے ہیں، بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں، اور خاص کر اس کے آخری پہر میں خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اور اپنی مغفرت کی طلب کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس عظیم رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے۔ اب ایک سوال جو ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی وہ اب بھی باقی ہے، یا صرف وہی رات جب نزول قرآن ہوا تھا وہی عظمت کی حامل تھی، یا یہ کہ اب بھی وہ رات جب بھی آتی ہے تو اسی عظمت کے ساتھ آتی ہے؟ تو اس پر تقریباً ایک اجماع ہے کہ لیلۃ القدر اب بھی باقی ہے اور ہر سال کو وہ آتی ہے، یعنی اس کی عظمت اور اس کی برکت صرف اسی رات تک سیمت نہیں تھی جب قرآن کا نزول ہوا تھا، بلکہ یہ رات قیامت تک آتی رہے گی۔ ایک اور سوال جو پیدا ہو سکتا ہے کہ جس وقت مکہ میں رات ہوتی ہے اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں دن ہوتا ہے، اس لیے ان علاقے کے لوگوں کو تو کبھی شب قدر پا ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں اکثر رات کا لفظ دن اور رات دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس کے دن سے پہلے والی رات وہاں کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو اس کے حساب سے جو بھی طاق رات بنتی ہو وہ ہمارے لیے لیلۃ القدر ہوگی۔